بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی اکانومسٹ ایک جریدہ ہے جو کہ بہت مشہور ہے۔ اس نے عرب ملکوں کے بارے میں ایک رپورٹ شائع کی ہے، اور اس رپورٹ میں اس نے یہ بتلایا ہے کہ یہ تمام عرب ممالک جو ہیں یہ تیل پر، آئل پر ان کا گزارا تھا، اور آئل پر چونکہ آج کل پہلے کرونا وائرس کی وجہ سے اور اب اس وجہ سے کہ دنیا جو ہے وہ اپنی گاڑیوں کا زیادہ تر سسٹم بجلی پر لے جا رہا ہے، اکانومسٹ نے یہ کہا کہ زمانہ ایسا آ رہا ہے آئندہ سالوں میں جس کے اندر جو ہے عرب کو سب سے زیادہ مشکل ہوگی، اور یہاں پر سب کے عرب کے لیے جو ہے مسائل وہ یقینی ہیں۔ انہوں نے چند چیزیں جن کا ذکر کیا وہ یہ ہیں، انہوں نے کہا کہ چونکہ زیادہ تر عرب ممالک جو ہیں ان کا گزر بسر تیل پر تھا، اور اگر ان کا خود اپنا گزر بسر تیل پر نہیں تھا تو دوسرے وہ ممالک جیسے کہ مثلا مصر ہے یا لبنان ہے، ان کے ہاں اپنا تیل نہیں ہے، تو ان کے لوگ جا کر ان ممالک میں کام کرتے تھے جہاں پر تیل ہے، مثلا سعودی عرب ہو گیا، UAE ہو گیا، قطر ہو گیا، ان ممالک میں یہ جاتے تھے۔ انہوں نے کہا چونکہ تیل کی قیمت کم ہو گئی، اور یہ ہم پہلے بتلا چکے ہیں کہ سعودی عرب کی اگر ہم بات کریں تو سعودی عرب کو ضرورت ہے اس وقت کہ تیل کی قیمت تقریباً $80 فی بیرل ہو، یعنی $80 میں ایک بیرل ملے، اور ایک بیرل جو ہے وہ 159 لیٹر کا ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو قیمت ہے وہ تقریباً $40 کے قریب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہی صورتحال رہی اور جیسے باقی مسائل بھی ہیں تو ان مسائل میں جتنا بھی سعودی عرب کے پاس ضرورت سے زائد پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ تقریباً 2 سال میں ختم ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے چونکہ پورے عرب کو کور کیا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس عرب میں دیکھتے ہیں تو عرب کے جو ممالک ہیں ان میں سے 6 ملک ہیں، جن میں سے ایک سعودی عرب ہے جس کو قیمت یہ والی چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر ہم بات کریں عمان کی تو عمان کو اپنی باقی چیزیں برقرار رکھنے کے لیے ضرورت ہے کہ جو تیل ہے اس کی قیمت تقریباً $100 کے قریب رہے۔ اسی طرح جو ہے انہوں نے بات کی کہ الجیریا کو یہ ضرورت ہے کہ تیل کی جو قیمت ہے وہ تقریباً $157 فی بیرل رہے، جبکہ تیل کی اگر ہم قیمت دیکھتے ہیں تو اس وقت تیل کی قیمت تقریباً $40 فی بیرل ہے۔ تو اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان تمام ممالک کا اپنا گزارا ہی نہیں ہو رہا، اور انہوں نے دیکھا کہ ان ممالک کے پاس IMF کا اندازہ یہ تھا کہ جس طرح کے عرب کے حالات کورونا سے پہلے یعنی اس سال کے شروع میں تھے، اس کے مطابق عرب کے پاس اتنا پیسہ تھا جس کے ذریعے سے وہ 2034 تک گزارا کر سکتے تھے، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ممالک ایسی حالت میں ہیں کہ شاید وہ اگلے 2 سال تک بھی گزارا نہیں کر سکیں گے۔ یہ پہلی چیز تھی جو انہوں نے بتلائی۔ پھر انہوں نے یہ بتلایا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو یہ 6 ممالک جو بڑے 6 ممالک جنہیں خلیج کے ممالک کہا جاتا ہے، جن میں سعودی عرب، UAE، قطر، کویت، بحرین اور سعودی عرب اور عمان شامل ہے، یہ 6 ممالک ایسے ہیں جو کہ باقی ملکوں کو، باقی عرب ممالک کو بھی اس لحاظ سے چلا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر ہی باقی تمام عرب ممالک کا گزارا ہوتا ہے۔ تو ان 6 ممالک میں سے وہ کہتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت سٹیبل ملک صرف 2 ہیں، اور 2 ممالک جو سٹیبل ہیں وہ UAE اور قطر ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنے ممالک ہیں ان کے ہاں مسائل ہیں اور یہ اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکیں گے، خاص طور پر سعودی عرب نے جو اپنا پیسہ جنگوں میں لگا دیا۔ اب اس کے بعد وہ دوسری بات جو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں تو سعودی عرب نے ابھی جو ہے کچھ لڑائیوں کرنے کے لیے اور مرسی کی حکومت گرانے کی وجہ سے ایک تو مصر کو تقریباً $30 ارب ملا کر دیے، جن میں سے کم از کم $10 سے $15 ارب سعودی عرب نے یہ مصر کو دیے تھے،
لیکن اس کے باوجود مصر کی معیشت بھی بیٹھ رہی ہے، اس کے بعد لیبیا کی معیشت تو بالکل ہی تباہ ہو رہی ہے اور وہاں لڑائی کا خطرہ ہے ترکی اور اس طرح سے مصر کے درمیان۔ اسی طرح لبنان جو ہے اس کا جو تعلق ہے یہ سعودی عرب کے ساتھ تجارت پر گزارا کرتا تھا، لیکن سعودی عرب یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر جو حزب اللہ ہے اس کی وجہ سے جو ہے لبنان بھی ہمارے کسی کام کا نہیں۔ دوسرا، لبنان کا یہ حال ہو چکا ہے کہ وہاں پر ان کی معیشت تقریباً اس وقت 13% سکڑ جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں پہلے سے مظاہرے شروع ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے عرب میں احتجاج شروع ہوں گے، بہت ساری حکومتیں گریں گی اور بہت ساری چیزیں جو ہے نہیں ہوں گی، اور جو ہے وہاں پر لوگوں کا جب خرچے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے تو احتجاجات بھی ہوں گے۔ اور انہوں نے کہا یہ کام پہلے سے شروع ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا دوسری صورت جو ان عربوں سے نکل کر آگے جائے گی وہ یہ ہے کہ ان عرب ممالک کے ساتھ جن کے تعلقات ہیں، جیسے کہ انہوں نے کہا مصر کے 25 لاکھ لوگ عرب ممالک میں کام کرتے ہیں، فلسطین کا بہت سارے لوگ عرب میں کام کرتے ہیں، پاکستان ہے، انڈیا ہے، یہ تمام ممالک چونکہ عرب میں ان کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو جب عرب کا اپنا حال ٹھیک نہیں رہے گا تو خود جو یہ ممالک ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں رہیں گے، یہ بھی بچ نہیں سکیں گے۔ اسی طرح انہوں نے بتلایا کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ جو یہ محمد بن سلمان نے ایک دیکھا تھا کہ تیل کی چونکہ قیمت گر رہی ہے اور مستقبل میں بڑھنے کا اس لیے کم امکان ہے کہ وہاں پر جو ہے تیل کی بجائے گاڑیاں اس پر بجلی پر جا رہی ہیں، تو اس نے ایک منصوبہ شروع کیا تھا جس کے اندر اسے کہا ویژن 2030 کا نام دیا گیا تھا، یعنی یہ 2030 تک کا ہمارا ایک منصوبہ ہے، اور اس منصوبے میں یہ تھا کہ ہم اپنے ملک میں سیاحت کو فروغ دیں گے، ہم دوسرے تیسرے کام کریں گے، سینمے کھولیں گے، دوسری چیزیں ہم کریں گے، دنیا ادھر متوجہ ہوگی، ہم جو ہے انڈسٹری بھی لگانے کی کوشش کریں گے، اور یہ سارے کام تھا، اے آئی تھا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ایک بڑا منصوبہ تھا جس کو 2030 تک پورا ہونا تھا، اور سعودی عرب کا خیال تھا کہ یہ پورا ہو جائے گا۔ لیکن اب دی اکانومسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اسی رفتار پر، جس رفتار پر سعودی عرب اس وقت جا رہا ہے، اگر یہی رفتار 6 مہینے تک معیشت میں انہوں نے بہتری نہ کی، تو پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ جیسے پاکستان میں ہم اپنے روپے کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں کم کرتے ہیں، اسی طرح سے سعودی عرب کو بھی اپنی جو ہے قیمت کم کرنی پڑے گی ریال کی، اور اس سے بڑا مسئلہ ہوگا۔ اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر یہی صورتحال جس طرح سے اس رفتار سے ڈالر سعودی عرب کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، تو اگلے 2 سال کے بعد سعودی عرب کے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ یہ چیزیں تھیں، اور اس کے ہوتے انہوں نے کہا کہ یہ جو منصوبہ 2030 تک پورا ہونا تھا یہ اب پورا ہونے کے چانسز نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ باتیں تو تھی، لیکن اس کے مزید اثرات کیا ہوں گے جو ہم رسالے سے ہٹ کر ہم بیان کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی سعودی عرب چونکہ ابھی نیا قرضہ لینے لگا ہے اور لوگوں کو اپنے ملک میں دعوت دینے لگا ہے، تو یہ سارا کام رک جائے گا، کیونکہ اکانومسٹ ایک مشہور جریدہ ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو یہ یقین ہونا شروع ہو جائے گا، جو لوگ پیسہ سعودی عرب میں لگانا چاہتے ہیں انہیں یہ یقین ہونا شروع ہو جائے گا کہ بھئی یہاں تو مسائل مستقبل میں نظر آ رہے ہیں، تو یہاں سے پہلے انویسٹمنٹ نکلنا شروع ہوگی، اور جسے سعودی عرب کے لیے برداشت کرنا ناممکن ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس طرح سے سعودی عرب قرضہ لے رہا ہے، یہ قرضہ زیادہ وقت تک اس لیے ہی لیا جا رہا تھا کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی تیل کا زمانہ ہے، تو یہ تیل پر جو یہ چیز ہے یہ آگے جا کر پھر قرض دینے والے ممالک کے لیے مسئلہ پیدا کرے گی۔ تیسری چیز جو ہو رہی ہے اور جو وہ یہ تھی کہ سعودی عرب نے اپنا ایک بڑا اثاثہ بیچا تھا، اس کا صرف 1.5%، 100 میں سے صرف 1.5% آرام کو بیچا تھا، اور اس سے تقریباً انہوں نے 25 ارب ڈالر میں یہ بیچا تھا، صرف 1.5% حصہ 25 ارب ڈالر میں بیچا تھا۔
اب جب تیل پر یقین نہیں رہے گا تو یہاں پر مزید آرامکو کے وہ شیئر جو بیچنا چاہتے ہیں وہ نہیں بیچ پائیں گے، ان کے لیے مسئلہ ہوگا۔ چوتھی چیز جو سعودی عرب اور ان ممالک مزید تمام ممالک کے لیے ہوگا وہ یہ ہے کہ ان ممالک میں اگر انریسٹ ہوتا ہے، یعنی لوگ خوش نہیں ہیں، تو احتجاجات جو شروع ہوں گے وہ آہستہ آہستہ ہر چیز کو نگل لیں گے اور اس سے مسائل پیدا ہوں گے۔ پانچویں چیز جو اسی کے ساتھ ساتھ ہونے جا رہی ہے وہ ہمارے جیسے ممالک کے لیے مسئلہ ہے کہ ہمیں جب ضرورت ہوتی تھی، اب ہمیں بھی فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم نے اپنی معیشت کو کیسے سنبھالنا ہے۔ کہ ہم نے جب زیادہ سخت ضرورت ہوتی تھی تو ہم کہتے تھے کہ سعودی عرب سے کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا، UAE سے کچھ مل جائے گا، قطر کی طرف ہماری نظر ہوتی تھی۔ تو ان ممالک کے اب اپنے مسائل پیدا ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں ہی اور ساری دنیا کو سوچنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ باہر جا کر کام کر رہے ہیں، وہ واپس آئیں گے، اور اس کو اکانومسٹ نے خود بھی بہت زیادہ کہا کہ ان ممالک کے لوگ جو وہاں پر جا کر کام کر رہے تھے جب اپنے ملکوں میں واپس جائیں گے تو وہاں پر پہلے سے نوکریاں نہیں ہیں، تو یہ مزید نوکریاں ختم کرنے کا باعث بنے گا۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہونے جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ خاص طور پر اب عرب ممالک کو دوسرے ملکوں کے سامنے جھکنا پڑے گا، خاص طور پر چونکہ اس وقت اسرائیل کا جو مشن ہے یہ سامنے آ رہا ہے کہ اس نے بیت المقدس کو اپنے قبضے میں لینا ہے، تو ان کے آگے جو رکاوٹ تھی وہ یہی ملک تھے۔ جب یہ ملک ہی نہیں رہیں گے تو ان کے سامنے کوئی بھی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی، تو انہیں یہ کام کرنا آسان ہوگا اور بیت المقدس کو وہ اپنے قبضے میں لے لیں گے، جس کا پہلے ہی سے کیونکہ اس کو روکنے کے لیے کوشش کر رہا تھا اردن، تو انہوں نے بتلایا کہ اردن کی معیشت انہی ممالک کے سر پر چل رہی ہے کہ اردن ان ممالک میں اپنی چیزیں بیچتا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ جب عرب ممالک جو خریداری کرتے ہیں وہ دوسرے عرب ممالک سے کرتے ہیں، یہ تیل والے مثلاً انہوں نے لبنان سے خریدنا ہے یا اردن سے خریداری کرنی ہے یا انہوں نے مصر سے، تو وہ جب ان کے پاس تیل بکے گا ہی نہیں تو پیسہ نہیں ہوگا تو وہ ان ممالک سے خریداری نہیں کریں گے، جس سے دوسرے عرب ممالک کی خریداری بھی ساتھ ہی ساتھ ختم ہوگی۔ اس کے علاوہ جو چیزیں سامنے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سارے ممالک جیسے کہ شام کے پناہ گزین وہ لبنان میں جا کر رہتے تھے، اس طرح فلسطین کے پناہ گزین شام میں ہیں، تو ان تمام پناہ گزینوں کے لیے بھی مستقبل تاریک ہوتا جائے گا۔ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو اگلے سالوں میں عربوں کے بارے پہلے بھی ویڈیوز بنا کر بتلا چکا ہوں کہ عرب کے لیے بہت مشکل وقت آنے جا رہا ہے، اور اس کے لیے عرب فی الحال تک بھی تیار نظر نہیں آ رہے، بلکہ اب تو عرب نے یہ کہا کہ ان کا جو سعودی عرب کا وزیر خزانہ ہے انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسی جگہ پر پھنس گئے ہیں جس کا ہمیں بر وقت اندازہ ہی نہیں ہو سکا تھا، اور اس کے نتیجے میں اب ہمیں یہ سب کچھ بھگتنا پڑے گا۔ ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔